السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بالآخر حسین ابن علی علیہ السلام منزل بمنزل سفر کو طے کرتے ہوئے بنی مقاتل نامی مقام پر ٹھہرے ہوئے تھے کہ آپ کو اطلاع دی گئی کہ عبید اللہ ابن حر جعفی بھی اسی مقام پر قیام پذیر ہے۔ امام نے پہلے تو حجاج ابن مسروق کو اس کے پاس بھیجا۔ حجاج نے عبید اللہ سے کہا، اے پسر حر، اگر تم قبول کرو تو ایک بیش قیمت تحفہ اور گران قدر سوغات تمہارے لیے لایا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ حسین ابن علی یہاں آئے ہوئے ہیں اور تمہیں مدد کے لیے بلا رہے ہیں۔ ان کے ساتھ ہو جاؤ تاکہ عظیم الشان سعادت اور ثواب حاصل کر سکو، کیونکہ اگر ان کی رکاب میں جنگ کی تو بے حساب اجر و ثواب کے مستحق قرار پاؤ گے، اور اگر مارے گئے تو شہادت کا مرتبہ تمہیں ملے گا۔ عبید اللہ ابن حر جعفی نے جواب دیا، خدا کی قسم، میں نے شہر کوفہ سے نکلتے وقت دیکھا تھا کہ اکثر افراد حسین سے جنگ اور ان کے اصحاب کی سرکوبی کے لیے خود کو تیار کر رہے تھے۔ مجھے یقین ہے کہ وہ اس جنگ میں مارے جائیں گے۔ مجھ کو اتنی ہمت نہیں کہ ان کی مدد کروں، بلکہ مجھے تو ان سے ملنے کا بھی کوئی اشتیاق نہیں ہے۔ حجاج ابن مسروق واپس آ گئے اور حر جعفی کے جواب سے امام کو مطلع کیا۔ اس کے بعد امام خود اپنے چند اصحاب کے ہمراہ عبید اللہ ابن حر جعفی سے ملاقات کے لیے تشریف لے گئے۔ عبید اللہ نے اٹھ کر امام کا استقبال کیا اور آپ کو خوش آمدید کہا۔ اس ملاقات کی تفصیل خود عبید اللہ ابن حر جعفی کے الفاظ میں سماعت فرمائیں۔ وہ کہتا ہے، جب میری نظر حسین ابن علی کے چہرے پر پڑی تو میں نے محسوس کیا کہ میں نے اپنی پوری زندگی میں ان جیسا پروقار اور جاذب نظر چہرہ نہیں دیکھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کی مانند کسی اور کے حال پر میرا دل ایسے کبھی نہ دکھا ہوگا۔ میں کبھی وہ منظر نہیں بھول پاؤں گا کہ جس وقت وہ تشریف لا رہے تھے تو چند بچے بھی ان کے گرد گھیرا ڈالے چل رہے تھے۔ حر جعفی کہتا ہے، جب میں نے امام کے چہرے پر نگاہ ڈالی تو دیکھا کہ ان کی داڑھی انتہائی سیاہ ہے۔ میں نے پوچھا، کیا آپ کی داڑھی کا یہ رنگ قدرتی ہے یا آپ نے اس پر خضاب لگایا ہوا ہے؟ امام نے جواب دیا، اے ابن حر، مجھ پر قبل از وقت بڑھاپا آ گیا ہے۔ ان کے یوں کہنے سے میں سمجھ گیا کہ آپ نے داڑھی کو خضاب کیا ہوا ہے۔ بہرحال ایک دوسرے کی احوال پرسی اور باہمی رسمی گفتگو کے بعد امام نے عبید اللہ کو خطاب کر کے فرمایا، یا ابن الحر ان اہل مصرکم، اے ابن حر، تمہارے شہر کے لوگوں نے مجھے خطوط لکھے کہ ان سب نے مل کر میری مدد اور نصرت کا عہد کیا ہے اور مجھ سے درخواست کی ہے کہ میں ان کے شہر میں آ جاؤں۔ میں آ گیا ہوں، لیکن اب میں انہیں ویسا نہیں پاتا جس کا انہوں نے دعویٰ کیا تھا۔ تم اپنی عمر میں بہت زیادہ گناہوں کے مرتکب رہے ہو اور تم سے بکثرت خطائیں سرزد ہوئی ہیں۔ کیا تم چاہتے ہو کہ توبہ کرو اور ان گناہوں اور خطاؤں سے پاک ہو جاؤ؟ عبید اللہ نے پوچھا، میں کس طرح توبہ کروں؟ امام نے فرمایا، تنصر ابن بنت نبیک وتقاتل معہ، اپنے نبی کے نواسے کی مدد کر کے اور اس کے ہمراہ دشمنوں سے جنگ کر کے۔ عبید اللہ نے کہا کہ خدا کی قسم، مجھے یقین ہے جو کوئی آپ کے حکم کی تعمیل کرے گا وہ ابدی سعادت اور فلاح پائے گا، لیکن میرا حال یہ ہے کہ میری مدد سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا، کیونکہ کوفے میں مجھے ایک بھی ایسا شخص نظر نہیں آیا ہے جو آپ کی مدد اور نصرت کا پختہ ارادہ رکھتا ہو۔ آپ کو قسم دے کر کہتا ہوں کہ مجھے اس کام سے معاف رکھیے، کیونکہ مجھے موت سے سخت خوف آتا ہے۔ البتہ یہ میرا معروف گھوڑا ملحقہ آپ کے لیے حاضر ہے۔ یہ ایسا گھوڑا ہے کہ آج تک جب بھی میں نے اس پر سوار ہو کر اس کا تعاقب کیا ہے تو لازماً اسے جا پکڑا ہے، اور اگر میں اس گھوڑے پر سوار ہوں اور کسی دشمن نے میرا تعاقب کیا تو وہ میرے قریب بھی نہیں پہنچ پایا ہے۔ امام نے اس کے جواب میں فرمایا، جب تم ہماری راہ میں جان نثار کرنے سے گریزا ہو تو ہمیں بھی نہ تمہاری کوئی ضرورت ہے اور نہ تمہارے گھوڑے کی، کیونکہ ہم کسی گمراہ شخص کو اپنے مددگاروں میں شامل نہیں کرتے۔ یہ کہنے کے بعد امام نے مزید ارشاد فرمایا، جس طرح تم نے مجھے نصیحت کی ہے میں بھی تمہیں ایک نصیحت کرتا ہوں، اور وہ یہ ہے
کہ اس جگہ سے جتنا دور جا سکتے ہو دور چلے جاؤ، کہ نہ ہماری صدائے استغاثہ تم تک پہنچے اور نہ ہماری جنگ دیکھ پاؤ، کیونکہ خدا کی قسم اگر کوئی ہماری صدائے استغاثہ کو سنے اور ہماری مدد کو نہ پہنچے تو خدا اسے آتش جہنم میں جگہ دے گا۔ عبید اللہ ابن حر جعفی نے امام کی اس نصیحت آمیز گفتگو سے کوئی اثر نہ لیا اور امام کے لشکر میں شامل نہیں ہوا، لیکن پھر اس پر اپنی شرمندگی اور ندامت کا اظہار پوری عمر کرتا رہا۔ اس عظیم سعادت سے محروم رہ جانے پر کف افسوس ملتا رہا۔ وہ خود کو سرزنش اور ملامت کرتے ہوئے جو اشعار پڑھتا تھا ان کا معنی کچھ اس طرح سے تھا، اور ان کے ذریعے سے اس کی دلی کیفیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اس کے اشعار کا خلاصہ یہ تھا: آہ، جب تک زندہ ہوں یہ حسرت اور افسوس میرے دل اور سینے میں موجود رہے گا اور اس نے مجھے بے قرار کیا ہوا ہے۔ جب وہ وقت یاد کرتا ہوں کہ حسین نے دشمنوں اور ظالموں کے مقابلے کے لیے مجھ جیسے شخص سے مدد چاہی، جب حسین چاہتے تھے کہ گمراہوں اور منافقوں کے خلاف میں ان کی مدد کروں، کاش اگر اس دن میں اپنی جان کے ذریعے ان کی مدد اور نصرت کرتا تو قیامت میں عظیم درجات پا لیتا۔ غور کرنے کا مقام ہے کہ امام علی مقام نے اپنی کشتی نجات پر گناہگاروں کو بھی دعوت دی تھی۔ اب جن کی ظرفیت تھی اور جن کے یہاں ظرف پایا جاتا تھا وہ امام علی مقام کے ساتھ جام شہادت کو نوش کرتے ہیں اور قیامت تک کے لیے انہیں علیہ السلام سے یاد کیا جائے گا، جن میں حضرت حر اور حضرت زہیر ابن قین کے ساتھ حضرت وہب ابن کلبی کا نام باقاعدہ طور پر لیا جا سکتا ہے۔ وہیں دوسری طرف نامرادوں میں بھی چند نام دیکھے جاتے ہیں، جن میں ایک نام عبید اللہ ابن حر جعفی کا ہے۔ خدا سے دعا ہے کہ ہم اپنے زمانے کے امام کی آواز استغاثہ پر لبیک کہنے کا ہنر حاصل کریں اور ان کے ہم رکاب دین کی نصرت کرتے ہوئے دین کے کام آ سکیں۔